جی تو پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میرے اکثر ولاگ جو ہیں وہ باہر کے علاقوں کے اندر ہیں، یعنی اصل کہہ لیجئے کہ نیچر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کے جو بنائے ہوئے نظام ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سارے ہم نے کوشش کیے ہیں، سارے ولاگ اس طرح کر کے بنائے ہیں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ علاقے بھی نظر آتے رہیں اور ہماری گفتگو بھی چلتی رہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ ایک بات میں آپ کی اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تصوف کی منازل طے کرنی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے فقر اختیار کرنا ہے، لیکن وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اپنے وجود کو اس قابل بنائیں کہ ان کے لیے کچھ روحانیت کی راہیں کھلیں۔ تو ان لوگوں پر میں خاص ان کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی میں آپ کو آپ کا ایسا سسٹم بنے کہ آپ پر کچھ راز آشکار ہوں، کچھ سسٹم آپ پر کھلے، کچھ آپ کو عجائبات نظر آئیں، ایسا نظام بن جائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عجائبات ہیں ان کی زیارات سے مشرف ہوں۔ یعنی جیسے ایک انہونی سی بات ہر انسان کے ذہن کے اندر ہوتی ہے کہ شاید ہماری جو باطنی آنکھ ہے وہ بند ہے اور وہ کھل جانی چاہیے اور ہم پر کچھ راز جو ہیں وہ کھل جائیں۔ تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان کی صحت ٹھیک ہو، یعنی روحانی کیفیات کے اندر جانے کے لیے، مراقبے کے اندر جانے کے لیے آپ کو اپنے وجود اور روح کو ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے، ایک جیسی طاقتیں بنانی ہوتی ہیں تاکہ وہ آپ کا جو وجود ہے، آپ کا جو جسم ہے ظاہری طور پر، وہ ان چیزوں کو برداشت بھی کر سکے۔ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے اندر زبردست یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر جتنا پیدل چل سکتے ہیں اتنا پیدل چلیں، اور پیدل چلنے کے علاوہ آپ کو ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایکسرسائز نہیں کرتا، ہر وقت سوتا رہتا ہے، سستی کے اندر پڑا رہتا ہے اور بالکل بھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو وہ کبھی بھی اپنا روحانی سفر مکمل نہیں کر سکتا۔ جتنا مرضی وہ کوشش کر لے، جتنا مرضی تسبیحات پڑھتا رہے، وظائف پڑھتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، تو اس طرح یہ اس طرح کا نہیں معاملہ کہ کچھ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کر لیا، بہت سارا علم حاصل کر لیا اور بہت زیادہ جو ہے کچھ چلے وظائف کر لیے تو اس نے فقر اختیار کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پتہ نہیں کس معاملے سے وہ خوش ہو جائے، کسی بھی ایک لمحے کی نیکی سے بھی وہ خوش ہو کر آپ کو بہت بڑے بڑے بلند درجے عطا فرما سکتا ہے۔ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے وظائف کے اندر وہ مصروف رہتے ہیں، 40 سال تک وظائف کرتے رہتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ چارپائی پہ سویا ہوا ہوتا ہے اور سوتے میں اس کو جگا کے اس کو کہا جاتا ہے، آؤ بھائی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پسند کر لیا ہے اور تمہارے لیے جو ہے یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور پھر اس انسان کو بدل کے ایک ڈیوٹی اس کی لگا دی جاتی ہے کہ اب تجھے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو بھائی پہلے اپنے آپ کی اصلاح تو کر۔
تو انسان کے اندر یہ سب سے بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ یہ ہر چیز پر توجہ دیتا ہے، ہر معاملے پر توجہ دیتا ہے، لیکن اگر یہ توجہ نہیں کرتا یا غور و فکر نہیں کرتا تو اپنے وجود کے اوپر یہ کوئی غور و فکر نہیں کرتا، اپنے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ یعنی مطلب اس کا حالت ایسی ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات کر رہا ہوتا ہے، جو بھی سسٹم کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی مطلب وہ دوسروں کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے وجود پر رحم نہیں کھاتا، اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتا۔ اب جب یہ اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتا تو پھر اس کی بہت بری حالت ہوتی ہے اور پھر یہ کچھ نہیں کر پاتا۔ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کہ کی لینا چلیاں بڑھ کے ہوں۔ کوئی ایسا تصرف قائم کر لینا، کوئی ایسا وقار بنا لینا کہ لوگ دیکھیں کہ وہ کوئی عجیب کام کر رہا ہے یا ماں بدولت کی کوئی جو ہے کرامت ظاہر ہو گئی ہے، یہ کچھ عجائبات کا تصرف کرنے لگ گیا ہے، تو لوگ اس کو فخر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، کبھی بھی اس غلطی میں مبتلا نہیں ہونا۔ فخر یہ ہے کہ اس نے اللہ کا قرب کتنا اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قریب کتنا ہوا ہے، اس کی وہ حقیقی محبت اس نے کتنی حاصل کی ہے، اپنے اس وجود کو کس طریقے سے پاک کیا ہے۔ اب یہ جو میں بتا رہا تھا کہ آپ کو پیدل چلنا چاہیے، آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، تو یہ بھی اس لاش کو پاک کرنے کے طریقے ہیں کہ اچھا اب کھانے پینے کے اندر میرے ایک دوست ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے معدے کو ڈسٹ بن سمجھ رکھا ہے، جو چیز آتی ہے اس کے اندر ڈالتے چلے جاتے ہیں اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور جب آپ اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک خاص طرح کی خوراک ہوتی ہے جو کہ بالکل مطلب ان کی زبان کسی ذائقے کی محتاج نہیں ہوتی، ان کی زبان کسی ذائقے کو پسند نہیں کرتی، ان کا تو سسٹم ہی ایک الگ سے ہوتا ہے اور وہ اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرف چل پڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تنہائی اختیار کریں تاکہ ان پر مطلب وہ اپنے آپ سے ملاقات کریں، اور جب اپنے آپ سے ملاقات کرتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اپنے پروردگار کے حضور بھی حاضر ہو جاتا ہے اور اپنے پروردگار کا بھی قرب پا لیتا ہے۔ احباب ذی وقار، زندگی بے حد مختصر ہے، جتنا ہو سکتا ہے جلدی اپنے سفر کو مکمل کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، جتنا آپ سے ممکن ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو اس طرف لانے کی کوشش کیجئے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اگر نہیں جانا چاہتا تو پھر بھی یہ قریب اس کے ہو رہا ہے، لیکن کوئی اس سے ملتا ہے تو اچھی حالت کے اندر اس کی فرما برداریاں کر کے ملتا ہے، اور کوئی ملتا ہے تو وہ ایسے عالم کے اندر ملتا ہے کہ وہ اس کے فرمان کو پورا کر کے نہیں حاضر ہوتا۔ ہمیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہے ہیں اور ایک دن اس سے ملیں گے، اس سے مل جائیں گے۔ تو یہ قطرہ مت سمجھیے، اپنے آپ کو قطرہ مت سمجھیے، آپ خود ایک سمندر ہیں، اور عشق کے سمندر میں ہی میں مطلب وہ اکثر ولاگوں کے اندر میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ عقل جو ہے وہ صرف دروازے تک لاتی ہے، لیکن گھر میں داخلہ جو ہے وہ عشق کرواتا ہے۔ اور جب تک یہ لگن نہیں بنے گی، یہ محبت نہیں بنے گی، اور یہ عشق کی کسی سے ملنے کی جستجو، یہ پیار جب تک عشق میں نہیں بدلے گا، اس وقت تک روحانیت کا سفر جو ہے وہ کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔